اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور تمہیں خواب کی معاملہ و فہمی یا تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا ابراہیم و اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ آپ کا نام گرامی یوسف تھا، جو اختلاف رائے کے ساتھ عربی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر بہت مقامات پر آیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف مکمل طور پر آپ کے بارے میں نازل فرمائی گئی، جس میں آپ کو حسین و جمیل پیغمبر کا خطاب دیتے ہوئے آپ کے قصے کو احسن القصص قرار دیا گیا۔ اس قصے کے بارے میں قرآن پاک میں مذکورہ ہے: اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے آپ کو نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں دریافت کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے والا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ نے اپنے باپ کی آغوش میں پرورش پائی۔ آپ کے والد آپ سے انتہائی زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو ان کی والدہ راحیل تھیں، جنہیں حضرت یعقوب دوسری بیوی لیا سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ کہ ان کی والدہ ایک اور بیٹے بنجامین کو جنم دے کر اس وقت وفات پا گئی تھی جب آپ کی عمر صرف 5 سال تھی۔ حضرت یعقوب چونکہ حضرت یوسف کو دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے، اس لیے دیگر 10 بیٹے حسد اور بغض کی آگ میں جلتے رہتے تھے۔ آپ 12 سال کے ہوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے ماہتاب و آفتاب ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد ماجد کو سنایا تو انہوں نے انہیں نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، مبادا وہ تمہیں ضرر پہنچانے کے در پر ہو جائیں۔ تمہارا خدا تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ پھر خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا: 11 ستاروں سے مراد تمہارے 11 بھائی، اور سجدہ کرنے سے مراد تمہارے سامنے ان کا سر نگو ہونا ہے۔ اس خواب کی تعبیر اس کی سوتیلی ماں لیا نے بھی سن لی تھی، لہٰذا اس نے اپنے بیٹوں کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ بات 10 بھائیوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے حضرت یوسف کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا۔ لہٰذا برادران یوسف حضرت یعقوب سے جھوٹ بول کر آپ کو شکار کے بہانے جنگل میں لے گئے اور ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے آپ کے تن کے کپڑے بکری کے خون میں رنگ کر ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے حضرت یعقوب سے جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ مورخین کے نزدیک یہ واقعہ تقریباً 1890 قبل مسیح میں پیش آیا۔ حضرت یوسف جس کنویں میں پھینکے گئے وہ سقم کے شمال میں دوتن موجود دسان کے قریب واقع تھا، اور یہ کنواں سام بن نوح نے بنوایا تھا، جس کی گہرائی 70 فٹ تھی۔ عین اس وقت جب حضرت یوسف کو اندھے کنویں میں پھینکا گیا، عربوں کا ایک قافلہ جو اونٹوں پر مسالہ لاد کر بخورات بلتستان سے ہوتا ہوا مشرق اردن سے مصر جا رہا تھا، پانی کی تلاش میں وہاں ٹھہر گیا۔ اس قافلے کا سردار مالک بن زیر تھا۔ قافلے کے ایک بشرا نامی شخص نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف باہر آ گئے۔ جب حضرت یوسف کنویں سے باہر نکلے تو ان کے بھائی آس پاس موجود تھے، اور انہوں نے اس قافلے کے ہاتھوں بیچ دیا۔ قافلے کے سرداروں نے آپ کو عزیز مصر کے ہاتھ بیچ دیا۔ عزیز مصر انہیں اپنے گھر لے آیا اور اپنی زوجہ کے سپرد کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 17 سال تھی۔ ناظرین و کرام، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کی دوسری قسط جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔